الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفصل لنا الأحكام وصلى الله على خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائیاں، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے اور اس کے خیر و برکت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل قدر سامعین و سامعات، الحمدللہ رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے ماہ رمضان اور روزوں کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل جو ہے تفصیل سے بیان کیے گئے۔ آج کی مجلس میں اور آج کے درس میں یا آج کی بیٹھک میں ہم آپ کے سامنے افطار اور سحری، فطور اور سحور، اس کے احکام اور آداب پر کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں، بے شک افطار اور سحور، افطاری اور سحری، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ احکام یعنی کچھ حکم دیے ہیں اور کچھ آداب سکھلائے ہیں، جن احکام اور آداب کی پاسداری کرنا اور جن کا خیال کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے 30 دن یہی ہمارا معمول ہوتا ہے، سحری کرنا، افطار کرنا، سحری کرنا، افطار کرنا۔ تو اگر یہ احکام اور یہ آداب ہم نہ جانیں تو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے روزوں کے ثواب میں کمی آ جائے۔ ہم پورے دن محنت کریں، مشقت کریں، اور اس کے بعد ہمیں مزدوری آدھی ملے تو کہیں نہ کہیں دل یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، حالانکہ یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ تو ہمارا بدلہ ہے۔ ایسے ہی ہم روزہ محنت اور مشقت برداشت کر کے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے روزوں کے اجر میں صرف افطار میں اور سحری میں کی جانے والی غلطیوں کی وجہ سے کم کر دیا جائے تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کا کیا دھرا ہوگا جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار اور سحور کے احکام و مسائل اور اس کے آداب کا علم حاصل کریں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے افطار کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں گے کہ افطار کرنا یہ سنت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید پڑھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں، اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ نے کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی ظاہر ہو جائے۔ کب تک؟ فجر تک۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اپنے روزے کو پورا کرو سورج کے غروب ہونے تک۔ اب جب سورج غروب ہو گیا، اب اس کے بعد شریعت اسلامیہ ہمیں افطار کی اجازت دیتی ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہم وقت مقررہ پر سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے، جب سحری کا وقت ختم ہو، آدمی پورا دن روزہ رکھے
اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے فقد افطر الصائم، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے۔ جی ہاں، تو افطار کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ روزے کی ضروریات میں سے ہے، اور کہہ لیجئے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین کے جانب سے عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے افطار کی صورت میں دیتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو پڑھی ہی ہوگی یا سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری اس وقت، یا روزے دار کے لیے دو خوشی کے مقام ہے۔ پہلا مقام وہ کہ جب روزے دار افطار کرتا ہے، اور دوسرا مقام وہ جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ تو افطار کا وقت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے اور تحفہ ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ چلیے، افطار میں سنت کیا ہے؟ تو افطار میں پہلی سنت یہ ہے کہ افطار جلدی کیا جائے۔ جلدی سے کیا مراد ہے؟ وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیں گے؟ نہیں، جلدی سے مراد یہ ہے کہ وقت ہونے کے بعد ہمارے یہاں جو بالخصوص ہمارے کچھ احناف بھائیوں کے ہاں جو انتظار ہوتا ہے نا کہ سورج بالکل اچھی طرح سے ڈوب جائے، تو میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے احناف بھائی اس طرح انتظار کرتے گویا کہ سورج ڈوبنے کے بعد اپنے گھر جائے اور رشتہ داروں سے مل لے، سلام ولام کر لے، اس کے بعد ہم افطار کریں گے۔ نہیں، افطار میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی آپ افطار کر لیجئے، اس کے بعد اب آپ کے لیے انتظار کا وقت باقی نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہا کہ لوگ اس وقت تک، یا لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ جی ہاں، افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ خیر، بھلائی اور ان تمام چیزوں کی ضامن ہے، اور اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی میں ہوں گے جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، افطار کرنے میں جلدی کرنا، یہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خیر ہے۔ دوسری چیز جو ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ انسان کی طاقت اور قوت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور ایسے ہی انسان روزے کی جو مشقت میں ہے اس مشقت سے وہ باہر آ جاتا ہے، اور افطار کرنے میں جو تاخیر جو بدعت ہے، غلو ہے، انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ آپ اس تعلق سے دیکھیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاة المغرب حتى یفطر ولو على شربة من ماء۔ کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی والدہ یا ان کی دادی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کی عمر میں غالباً یا اس سے کم عمر میں لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ آج سے آپ کی خدمت کے لیے ہے، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ تو خدمت میں جو تجرباتی چیزیں آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی روزے کی حالت میں یا روزے کے دنوں میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ پہلے افطار کرتے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے۔ کیا کہتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاۃ المغرب حتی یفطر، میں نے اللہ کے نبی کو جب بھی دیکھا تو آپ پہلے افطار کرتے اور اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز پڑھتے، اور افطار کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو آپ پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرتے تھے، لیکن پہلے آپ افطار کرتے اور اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، اور جلدی سے مراد یہ ہے کہ آدمی افطار کا وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، فوراً افطار کر لے، اس کے بعد وہ انتظار میں نہ بیٹھا رہے۔ دیکھیں، افطار میں جلدی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے افطار کیا کرتے تھے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو آپ پانی ہی پی لیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کیا کرتے تھے۔ امام ابن ابی عطیہ کہتے ہیں کہ نہیں، معذرت، امام ابو عطیہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ فینا رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان دو صحابہ ہیں ایسے جن میں سے ایک آدمی جو ہے افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور سحری کرنے میں تاخیر، اور دوسرا شخص جو ہے وہ افطار کرنے میں دیری اور سحری کرنے میں جلدی کیا کرتا ہے، تو ایہما الذی یعجل الافطار ویؤخر السحور، تو سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور سحری کرنے میں تاخیر کرتا ہے؟ تو ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، اللہ کے نبی بھی تو ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا، آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اعمال کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ اقتداء کیا کرتے تھے، اتباع کیا کرتے تھے، آپ کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عطیہ سے سوال کیا کہ اچھا وہ کون شخص ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور سحری کرنے میں تاخیر کرتا ہے؟ سبحان اللہ، تو کہا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے اتنے دل دادا اور خواہاں تھے، تو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی وقت ہونے پر افطار کر لیتے ہیں اور سحری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ہکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، ہمارے ماں باپ قربان ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، افطار کرنے میں جلدی کرنا، اس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ آخر اللہ کے نبی نے افطار جلدی کرنے کا حکم دیا کیوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ دیکھیں اگر تو افطار کرنے میں جلدی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ جی ہاں، یہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ یہود و نصارہ جب روزہ رکھتے تھے تو وہ افطار کافی تاخیر سے کرتے تھے، وقت ہو جانے کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد، انتظار در انتظار، اس کے بعد وہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ بالخصوص آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اف اللحا، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو قطر لو، چھوٹے رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی اور یہود کی مخالفت کرو یا اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے 3 چیزوں سے ہوتی ہے، 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہی بتایا گیا کہ تم یہ عمل کرتے ہو اہل کتاب کو، جیسے جمعہ کے دن کے بارے میں کہ اہل کتاب کو اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن دیا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر کے جمعہ کے دن ہمیں دے دیا۔ اب ہمیں جمعہ کا دن دیا گیا، اس چیز سے اہل کتاب کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جا بجا شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے امور و معاملات میں، اور کہہ لیجئے کہ اپنے چال چلن اور اخلاق اور معاملات میں اہل کتاب کی ہمیشہ مخالفت پر قائم رہے اور ڈٹے رہے، اور افطار میں جلدی کرنا بھی اہل کتاب کی مخالفت میں سے ہے۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث بالکل صحیح سند سے آئی ہے، کہا لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ دین کیا ہے؟ ہمیشہ غالب رہے گا۔ دین غالب رہے گا کب تک؟ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی افطار کرنے میں جلدی کرنا یہ دین کے غالب ہونے کی ایک بہت بڑی علامت اور اس کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأن اليهود والنصارى يؤخرون، اس لیے کہ یہود و نصارہ جو ہے افطار کرنے میں
تاخیر کرتے ہیں، افطار کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ اہل کتاب افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی جب وہ روزہ رہا کرتے تھے تو وہ، یا ابھی بھی وہ روزہ رکھتے ہیں تو افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ضروری ہے ہمارے لیے تمام امور میں، بالخصوص افطار میں۔ اور مخالفت کیسے ہوگی؟ وقت ہو جانے کے بعد ہم فوراً افطار کر لیں، اس لیے کہ یہود و نصارہ وقت ہو جانے کے بعد وقت کو مؤخر کر کے انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے ایک بڑی خوشخبری یہ دی کہ لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے، سبحان اللہ، دین اسلام یہ لوگوں پر غالب رہے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بہت ساری ہمارے یہاں سنت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، وہیں ایک بڑی مخالفت افطار کے باب میں ہے کہ لوگ افطار کرنے میں آج اکثریت جو ہے تاخیر کرتی ہے، وقت ہو جانے کے بعد احتیاطی 2-4 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر جہاں کہیں بھی وقت پر افطار کیا جائے اور اگر ان مساجد سے افطار کے وقت پر اذان دے دی جائے تو پھر اس کے بعد فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزوں پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، مجھے سلف میں سے بعض سلف کا ایک قول یاد آتا ہے کہ لوگ جس قدر بدعتوں میں پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی قدر ان سے سنتوں کو اٹھا لیتا ہے، اور اللہ دوبارہ کبھی اس سنت کو لوگوں میں عام ہونے نہیں دیتا، یا لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ آج دیکھیے لوگ کیا ہے، افطار کے معاملے میں اس بدعت میں پڑ گئے کہ تاخیر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اس سنت کی اہمیت کو نکال دیا کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ اب وہ وقت پر افطار کرنا اپنے لیے گناہ تصور کرتے ہیں، اور اگر کوئی کر لے اور اعلان کر دے تو اس سے لڑائی جھگڑا مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ افطار کے باب میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم مسلمانوں کو افطار کروائیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پہ آپ رمضان میں روزانہ 2 آدمی کو افطار کرواتے ہیں، یا کوئی خاتون 2 آدمی یا 2 عورت کو افطار کرواتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے آپ کا اجر کتنا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ رکھنے والے کے لیے ہے۔ یعنی آپ اگر خود روزے سے ہیں اور 2 لوگوں کو افطار کروا رہے ہیں، ٹوٹل آپ کو روزانہ 3 لوگوں کے روزہ رکھنے کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے، روزے کے اجر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے کے اعتبار سے کافی ہوں۔ اور روزے میں صبر پایا جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجورہم۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کا جو بدلہ ہے وہ بلا حساب اور بغیر کسی اندازے کے اللہ رب العالمین عطا کرے گا، بے حساب اللہ عطا کرے گا۔ تو رمضان کے روزوں میں افطار کے باب میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پورا مہینہ نہ صحیح، کم از کم مہینے کے کچھ ایام میں جو ضرورت مند، محتاج، فقیر یا ضرورت مند نہ بھی ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ اسے افطار کرانا چاہتے ہیں تو اسے افطار کرائیے، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے اجر ہے۔ افطار الصائم جو ہے، روزے دار کو افطار کرانا، یہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ اور باعث ہے۔ ایسے ہی افطار کے باب میں ایک اہم نقطے پر آتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے افطار کی دعوت دی اور آپ نے وہاں افطار کر لیا تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں دعا کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اذا افطر عند الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر عند الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطار کرتے تو یہاں پتہ یہ چلا کہ لوگ اللہ کے نبی کو افطار کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے، افطار پر لوگوں کو دعوت دینا، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے یہاں جب اللہ کے نبی افطار کرتے اور اگر کوئی آپ کو افطار کی دعوت دے رہا تو آپ دعوت قبول کیجیے اور افطار میں جائیے۔ افطار میں جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ جب
لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاں افطار کیا کرتے تو آپ ان کو یہ دعا دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ اللہ کے نبی یہ دعا دیا کرتے تھے کہ افطر عندکم الصائمون، میرے بھائی آپ کے ہاں روزے داروں نے افطار کیا ہے، واکل طعامکم الابرار، اور بڑے نیک لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا ہے، وتنزلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے آپ کے ہاں نازل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ کسی کے ہاں افطار کرتے ہیں تو یہ حسن ادب ہے، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے ایک اعلیٰ تعلیم ہے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں کہ آپ کے یہاں جو ہے آپ کے یہاں جو ہے روزے دار نے افطار کیا ہے، اور یہ جو کھانا آپ نے کھلایا ہے بڑے اچھے اور نیک لوگوں کو کھلایا ہے، پاکیزہ لوگوں کو کھلایا ہے، اور اس کی برکت سے فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے آپ کے گھر در و دیوار اور آپ کے اہل خانہ پر نازل ہو رہے ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو رہے ہیں۔ تو یہ کچھ سنتیں اور احکام اور آداب تھے افطار کے تعلق سے۔ اب آتے ہیں سحری پر۔ سحری جو ہے اس کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع سحور آتی ہے۔ سحور، سحور کیا ہے؟ سحور کے معنی ہوتے ہیں کہ ہوا تناول الطعام وقت السحر لمن نوی الصیام، کہ سحری کے وقت اس شخص کا سحری کے وقت کھانا کھانا جو روزے کی نیت رکھتا ہو، جو روزہ رکھنے کی نیت رکھتا ہو، اس شخص کا سحری کے وقت کھانا کھانا کیا ہے؟ یہ سحری کہلاتا ہے یا سحور کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت میں جو کھانا کھایا جائے، چاہے وہ کھجور کی صورت میں ہو یا پانی کی صورت میں ہو یا جو بھی ہو، بالکل سحری کے وقت میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ در حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سحری ہے۔ اب آئیے سحری کے کچھ آداب میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے سحری کرنا مستحب ہے، اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے۔ یعنی سحری جو ہے یہ بابرکت کھانا ہے، بابرکت، حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر سحری کے نام پہ پانی بھی پی رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، اگر آپ سحری کے نام پر نمک بھی کھا رہے ہیں نا، تو آپ واقعی بہت بابرکت کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وقت برکتوں والا ہے۔ بالکل رات کا آخری پہر، ابھی اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو، بالکل رات کا آخری پہر، اور آپ بیٹھ رہے صرف اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سحری کھانے بیٹھا ہوں یا سحری کھانے بیٹھی ہوں۔ سبحان اللہ، غور کیجیے اس چیز کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ یاد رکھیں، سحری کے لیے اور سحری کھانے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے نا، بالکل آدمی اب نیند کے آغوش میں جاتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب انسان اگر سوئے تو اس کی نیند بالکل گہری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے آدمی نیند میں اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ وہ سحری کھانے سے کیا ہے محروم رہ جاتا ہے، اور اب اس کے بعد پورا دن جو ہے اس کی عبادتوں میں پیٹ میں کچھ کھانا پینا نہ کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل کمزوری اور ضعف پائی جاتی ہے، اس لیے سحری کرنا چاہیے۔ ہاں، جیسے افطار کرنے میں جلدی کرنا ہے ویسے ہی سحری کرنے میں تاخیر کرنی ہے۔ تاخیر سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ فجر طلوع ہو جائے اور ہم کھاتے رہیں، نہیں، تاخیر سے مراد یہ ہے کہ سحری بالکل آخری وقت پر کیا جائے، بالکل اب وقت ختم ہونے والا ہے اس وقت کیا جائے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و زید ابن ثابت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تسحرا، دونوں نے سحری کی، فلما فرغ من سحورہما، جب یہ سحری کر کے فارغ ہو گئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فصلى، اور نماز پڑھی، فقلنا لانس، تو ہم نے انس ابن مالک سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہری اور آپ کے نماز کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو کہا کہ اتنا ہی جتنے میں ایک آدمی 50 آیت کی تلاوت کر لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں اپنے سحری سے فارغ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا اور اس کے بعد مباشرتاً یعنی بالکل اس کے معاً بعد ہی فجر کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، اور تاخیر سے مراد کیا ہے کہ بالکل آخری وقت میں سحری کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سحری کرنے میں دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سحری کرنے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، سحری کرنے میں برکت رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اس حال میں کہ اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا انہا برکہ آتاکم اللہ ایہا فلا تدعوہ، کہ بے شک یہ جو سحری ہے یہ بڑا مبارک کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ تحفے میں دیا ہے، لہذا تم اسے چھوڑو نہیں۔ اس لیے جاننا چاہیے کہ روزے دار کے لیے جو ہے سحری کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ اس میں اللہ نے دونوں طور پہ برکت رکھی، ایک تو کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے اس وقت میں برکت رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں جب ان برکتوں کو ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں عبادت کرنے میں بڑی مضبوطی ملتی ہے، اور دن میں روزہ رکھنے میں بھی توانائی اور قوت ملتی ہے، اور عبادت کے معاملے میں آدمی بہت زیادہ جو ہے چست فرت رہتا ہے، اور سستی جیسی عظیم بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کی بھوک، اس کی پیاس مٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں سحری کا وقت جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ بڑی برکتوں والا وقت ہے، اور بالخصوص یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین یہ جو آسماں ہمارے سر پر ہے، پہلے آسماں پر اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی نے کہا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین ہمارا رب جو ہے، ہمارا رب اللہ رب العالمین روزانہ رات میں پہلے آسماں پہ نزول فرماتا ہے جو ہمارے سر کے اوپر ہے۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب بالکل رات کا آخری حصہ بچ جاتا ہے، یعنی یہ بالکل سحری کا وقت جو ہے۔ فیقول، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے من یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے دے دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بالخصوص میں آپ کا دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ سحری کو مؤخر کیجئے بالکل اس کے اخیر وقت میں، اور اس میں تاخیر کرنا اور جو ہے تاخیر کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بالکل سحری کرتے اور اس کے فوراً بعد اذان ہوتی اور آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی، تو اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی، اور یہ اتنا مبارک وقت ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت جو ہے سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جہاں سحری کر رہے ہیں وہیں اس وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں۔ آپ اخیر وقت میں اٹھ جائیے، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ نے قیام اللیل اور تراویح امام کے پیچھے پڑھ لی ہے، آخر وقت میں اٹھ جائیے، اگر میسر ہے تو 2-4 رکعت نمازیں پڑھ لیجئے، اور میسر ہے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، اس لیے کہ اب یہ فجر کا وقت ہے، اور اس وقت جب تلاوت ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اللہ کی رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اور تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے حق میں تھوڑی دعائیں بھی کیجئے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے کہ جب اللہ یہ پکار کے کہتا ہے اور اللہ کے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، رے بھائی اٹھو، اے بہنوں اٹھو، آؤ اللہ رب العالمین سے دعا تو کرو، دیکھو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہاری ضروریات کو پوری کرے گا، اللہ تمہارے سوالات کے جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ رب العالمین تمہارے سوالوں کو پورا کرے گا۔ تو اس لیے سحری کرنے میں تاخیر کرنی چاہیے، یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والمستغفرین بالاسحار،
वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार, सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तारीफ की ऐसे बंदों की जो सहरी के वक्त अल्लाह ताला से इस्तिगफार करते हैं। और सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने कहा बिल असहार हुम यस्तगफिरून, और ईमान वाले बंदे तो वो है जो सहरी के वक्त अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं। तो ये वक्त बड़ा मुबारक वक्त है। इस वक्त में आप बिल्कुल आखिर वक्त में सहरी कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए और अल्लाह से खैर व बरकत को तलब कीजिए। और याद रखें, हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्क ये बयान किया कि हम सहरी करते हैं और वो सहरी नहीं किया करते थे। जैसा कि आप देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कि अल्लाह के नबी ने कहा फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अकलतुस सहरी, हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क क्या है? हम सहरी करते हैं, वो सहरी नहीं करते। तो सहरी करने में, सहरी करना ये अहले किताब की मुखालिफत है। और सहरी के बारे में याद रखिए कि सबसे बेहतरीन सहरी क्या है? खजूर है। एक मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन सहरी खजूर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेमा सहूरुल मुमिनी अत्तमरु, कि मोमिन की सबसे बेहतरीन सहरी जो है वो खजूर है। मोमिन की सबसे बेहतरीन सहरी क्या है? वो खजूर है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सहरी में हम कुछ भी खाएं अपने एतबार से। कोई भाई बिरयानी खाए, कोई हरीस खाए, कोई रोटी खाए, चावल खाए, हमारे हैदराबाद में कीमा खट्टा खाए, जो खाना है खाए, लेकिन सहरी में कम अज कम 1 या 3, 5, 7, 9 ताक सिंगल खजूरों का जरूर इजाफा कीजिए। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। चले, तो ये कुछ अहकाम व मसाइल थे जो सहरी और कह लीजिए कि इफ्तार के ताल्लुक से थे, जिनका जानना हमारे और आपके लिए ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये बातें रखी गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें और आपको खैर व खूबी के साथ जो है सहरी करने और इफ्तार करने और उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक अहम चीज़ ये आप जान लीजिए कि आप जो सवालात भेज रहे हैं, मज़ीद जिनके सवालात हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जा करके सवाल टाइप कर दें। इंशाअल्लाह कल का मुकम्मल दर्स जो है वो सिर्फ सवाल और जवाब पर होगा। सवालात इंशाअल्लाह मुझ तक पहुँच जाएंगे आज, और फिर मैं उनका जवाब तैयार कर लूँ और उसके बाद आपके मुकम्मल सवालों का जवाब दूंगा। पहली बात ये। दूसरी, तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के दुरूस में, इस तरह के जो इल्मी दुरूस होते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। इसलिए कि आपके ज़रिए जितने लोग जुड़ेंगे, अगर वो अमल करेंगे तो जितना अजर उनको होगा उतना ही अल्लाह ताला अजर आपको देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली रज़ी अल्लाह ताला से, अली आपके ज़रिए अल्लाह एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो सुरखुट से बेहतर है। और जो किसी को भलाई की तरफ दावत दे, जितना अजर अमल करने वाले को है उतना ही अजर दावत देने वाले को है। और जो दर्स का जो यूट्यूब लिंक आपको शेयर किया जाता है, तो आप उस लिंक को भी अपने स्टेटस पर रखिए ताकि लोग फ़ायदा उठाएं। दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख करके इल्म सीखें। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो उसके फضل और उसकी तौफीक से आइंदा कल के दर्स में आपके तमाम सवालों के जवाबात आपके सामने रखे जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको खैर व खूबी से उसकी इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।